حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف فرما تھے۔ ایک شخص حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو برا بھلا کہہ رہا تھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خاموشی کے ساتھ اس کی باتوں کو سنے جا رہے تھے۔ ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے، ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے۔ جب وہ زیادہ حد سے بڑھ گیا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو جواب دیا۔ نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما تھے، جب جواب دیا تو نبی پاک علیہ السلام اٹھ کے تشریف لے گئے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے تشریف لے گئے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پیچھے چلے، جا کے عرض کیا آقا کو غلطی ہو گئی کہ آپ اٹھ کے تشریف لے گئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ابو بکر جب وہ تجھے برا کہہ رہا تھا تو اللہ نے ایک فرشتہ مقرر کر دیا تھا جو اس کی باتوں کا اسے جواب دے رہا تھا۔ فرمایا جب تم نے خود جواب دیا، تم نے خود بدلہ لیا تو شیطان آ گیا، جہاں شیطان ہوتا ہے وہاں اللہ کا رسول نہیں ہوتا، اس لیے میں اٹھ کے چل دیا۔ اس موقع پر یہ آیت کریمہ اتری جو میں نے دو آپ کی خدمت میں پڑھی ہیں، جس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کی گئی اور حضرت صدیق اکبر کو تسلی اور تشفی دی گئی۔ فرمایا لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول، اللہ پسند نہیں کرتا بری بات کے اعلان کو، الا من ظلم، جو مظلوم ہو وہ اعلان کر سکتا ہے۔ چونکہ یہاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مظلوم تھے، آپ کا جواب دینا بھی ٹھیک تھا لیکن نہ جواب دینا زیادہ ٹھیک تھا، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اللہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ بری بات کے اعلان کو پسند نہیں کرتا۔ بری بات کا اعلان، بری بات کا اظہار، بری بات پہ کسی کو گواہ بنانا، یہ بڑا ایک سنگین عمل ہے۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ ہر بندے کے گناہ کو معاف کر دے گا سوائے اس کے جو اعلانیہ گناہ کرتا ہے۔ پوچھا وہ کون ہے؟ فرمایا یہ وہ بندہ ہے کہ رات کو جب اس نے گناہ کیا اللہ نے اس کے گناہ پہ پردہ ڈالا، دن کو وہ اللہ کے پردے کو پھاڑ دیتا ہے۔ عرض کیا آقا وہ کون ہے؟ فرمایا جب اللہ نے اس کے گناہ پہ پردہ ڈالا تھا تو اس نے کیوں لوگوں کو بتایا ہے؟ تو گویا اس نے اللہ کے چھپائے، یعنی جو اس نے گناہ کیا اللہ کے چھپانے کے باوجود لوگوں کو بتا دیا، اس نے تو اپنا نقصان خود کیا ہے۔ یاد رکھیں زندگی کے اندر اپنے گناہ پہ کسی کو گواہ نہ بنائیں۔ میں دوبارہ جملہ عرض کرنے لگا ہوں، زندگی کے اندر اپنے گناہ پہ کبھی کسی کو گواہ نہ بنائیں۔ آپ نے خدا نہ خواستہ کسی جگہ پہ ڈنڈی ماری، آپ کسی کو بتاتے پھریں جی دیکھو میں نے کیسے اسے الو بنایا ہے اور دیکھو میں نے اپنا نفع زیادہ کر لیا، بھائی آپ نے گناہ کیا ہے، گناہ پہ کم از کم گواہ تو نہ بنائیں۔ قیامت کے دن وہ آپ کے خلاف گواہی بھی دے گا۔ آپ کوئی بھی گناہ کرتے ہیں، کم تولتے ہیں، کم ماپتے ہیں، کوئی بدکاری کرتے ہیں، کوئی بھی کام کرتے ہیں، آپ اگر کسی کو اپنے گناہ پہ گواہ بناتے ہیں تو قیامت کے دن تو آپ اس کے خلاف کیسے حجت قائم کر سکیں گے؟ تو بندے کو چاہیے کہ اگر کوئی غلطی ہو جائے، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جس وقت تم کسی سے دوستی کرو، فرمایا دوستی میں حد سے آگے نہ بڑھ جاؤ، کل کو وہ تمہارا دشمن بن جائے تو تم کیا کرو گے؟ اور ہمیں کسی سے دوستی اتنی بھی نہ کرو کہ فرمایا کل کو تمہارا دشمن بن جائے تو تم کیا کرو؟ اور دوسرے پہلو میں فرمایا کسی سے دشمنی بھی اتنی نہ کرو کہ اگر وہ تمہارا دوست بن جائے تو تم کیا کرو گے؟ اگر تم نے کسی سے دشمنی اتنی کر لی کہ کل دوست بن جائے تو تم کی آنکھوں میں آنکھیں بھی نہ ڈال سکو تو پھر کیا ہے؟ فرمایا محبت بھی اتنی نہ کرو کہ آپ ہر چیز اور ہر قسم کا راز ہی اسے دے دو، کل کو تمہارا دشمن بن جائے تو کیا اس کے قدموں میں جا کے بیٹھو گے؟ اس لیے فرمایا آپ کو کمزوریاں جو ہیں اپنے جو ہیں وہ آپ اللہ سے اس کی معافی طلب کریں۔ فرمایا اس پر کسی کو گواہ نہ بنائیں، نیکیوں پہ کسی کو گواہ بنانا چاہیے کہ قیامت کے دن وہ بھی لوگ گواہی دیں گے، یا اللہ یہ مسجد میں آتا جاتا تھا، یا اللہ یہ صدقہ خیرات کرتا تھا، یا اللہ یہ تیری بندگی اور عبادت کرتا تھا، اس پہ تو گواہ بنائیں لیکن گناہ پہ کسی کو گواہ نہ بنائیں۔ اللہ فرماتا ہے ہاں جو مظلوم ہے وہ بری بات کا اظہار کر سکتا ہے، مطلب وہ لوگوں کو بتا سکتا ہے فلانا بندہ ظالم ہے، اس نے مجھ پہ ظلم کیا، فلاں بندے نے میرے ساتھ زیادتی کی، لہذا تم بھی اس سے بچنا۔ جیسے میں نے آج صبح فجر کے وقت کہا تھا کہ اگر آپ کے علاقے کے اندر کوئی لڑکی والے رشتہ دیکھنے آتے ہیں اور آپ کی وہاں پہ دکان ہے یا آپ وہاں پہ ہیں، آپ سے وہ پوچھتے ہیں فلانا گھر کیسا ہے،
تو جیسا ہے آپ ویسا بتائیں. اگر وہ چور ڈاکو کا گھر ہے تو بتائیں ان کو, اگر وہ جواری کا گھر ہے, اگر وہ شرابی کبابی کا گھر ہے تو ان کو بتائیں بھائی اس کے اندر یہ نقائص ہیں. اگر آپ نے نہ بتایا, اس کی کمزوری کو چھپا دیا, تو کل کو بیٹی کا گھر اجڑے گا تو اس کے اندر پورے پورے اللہ کی بارگاہ کے مجرم ماں بھی بنیں گے. آپ نے کیوں اس کی حمایت کی ہے؟ وہ بھی مفسرین نے لکھا ہے, یہ جو جملے ہیں یہ بھی اس آیت میں شامل ہیں. حقیقت حال لوگوں کو بتائیں, آگاہ کرے لوگوں کو اس سے. تو فرمایا مظلوم جو ہے وہ اس کا اظہار کر سکتا ہے زندگی کے اندر, کبھی کسی پہ ظلم نہ کرنا. اگر امیروں کی رب سنتا ہے تو غریبوں کی میرا رب زیادہ سنتا ہے. میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں مظلوم کی آہ سے بچو, جب اس کے دل سے آہ نکلتی ہے تو اللہ کی عرش تک جاتی ہے, کوئی رکاوٹ اس کے درمیان میں نہیں بنتی. کبھی کسی پہ ظلم نہ کرنا. اللہ اکبر. حجاج بن یوسف بہت بڑا ظالم ہے. حجاج بن یوسف نے 1,00,000 بندہ اپنے ہاتھ سے قتل کیا ہے. جتنے اس کے حکم سے قتل ہوئے اس کا اندازہ نہیں ہے. حضرت امام حسن بصری کہتے تھے کہ سابقہ ساری امتوں کے ظالم ایک طرف اور اس امت کا حجاج ظالم ایک طرف ہو تو اس کا پلڑا پھر بھی بھاری ہے. اتنا بڑا یہ ظالم تھا. آج جو میں اور آپ قرآن پڑھتے ہیں, اس قرآن پر زبر زیریں بھی حجاج بن یوسف نے لگوائی ہیں. یعنی اگرچہ وہ اتنا بڑا ظالم تھا, اتنا بڑا قاتل تھا, لیکن اللہ نے یہ ایک نیکی کا کام اس سے لیا ہے. چونکہ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کسی بدکار سے بھی اپنے نبی کے دین کا کام لینا جانتا ہے, وہ جس سے چاہے کام لے لے. اب دیکھیں کتنے ایسے کام ہیں جو رفائی کام ہیں وہ کفار نے بھی کیے ہیں, لیکن کافر جو نیکی کا کام کرتا ہے اس کو صلہ دنیا میں اللہ دولت کی صورت میں, شہرت کی صورت میں, عزت کی صورت میں دے دیتا ہے. آخرت میں کافر کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوتا, اس کا حصہ سارے کا سارا دنیا کے اندر ہی ہے. حجاج بن یوسف بہت بڑا ظالم تھا, بڑے اس نے قتل کیے. حضرت سعید بن جبیر بہت بڑے تابعی ہیں, نام یاد رکھنا. حضرت سعید بن جبیر کو حجاج بن یوسف نے اپنے پاس بلایا, بلا کر پوچھا بتاؤ کیا خیال ہے تمہارا حضرت ابو بکر کے بارے میں. حضرت سعید بن جبیر فرمانے لگے وہ نبی کے یار غار ہیں, اس لیے ہماری ہر چیز ان پہ فدا ہے. اور یہ چونکہ مہینہ بھی نبی پاک علیہ السلام کے یار غار والا ہے, آئندہ تینوں جمعے نبی پاک علیہ السلام کے یار غار پہ انشاءاللہ پڑھائے جائیں گے. جس وقت یہ جملے حجاج نے سنے تو کہا فاروق اعظم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ فرمایا سارے نبی پاک علیہ السلام کی مرید ہیں, لیکن عمر فاروق نبی پاک علیہ السلام کی مراد ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے اپنے رب سے مانگ کے لیا ہے. عثمان غنی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ فرمایا عثمان غنی حیا کا پیکر ہے, نبی پاک علیہ السلام کے صحابی ہیں. کہا مولا علی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ سعید بن جبیر کہنے لگے وہ اللہ کا شیر ہے, میرے آقا علیہ السلام کا عظیم صحابی ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں چارے یار نبی دے ہیں سچے, تے نہ ورگی کسے دی شان کوئی نہیں. جان باز اسلام دے ہیں چارے, تے سانی چوندہ وچ جہان کوئی نہیں. تے جیڑا ایناں نو نا بار حق سمجھے او بندہ بھی ہے مسلمان کوئی نہیں. چھڑ کے تیناں نو مننے جو ایک تائیں, حافظو دے ورگا بھی بے ایمان کوئی نہیں. کہا حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ سعید بن جبیر فرمانے لگے وہ حضور پر اترنے والا قرآن لکھا کرتے تھے, وہ نبی پاک علیہ السلام کے صحابی ہیں. آخر پہ حجاج کہتا میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ حضرت سعید بن جبیر فرمانے لگے تو ظالم اور جابر ہے. سعید بن جبیر کے یہ جملے سن کے حجاج کہنے لگا مجھ سے ڈرتے نہیں ہو کہ میرے دربار میں آ کے میرے خلاف ہی جملے بولتے جا رہے ہو؟ حضرت سعید بن جبیر فرمانے لگے جو رب کے آگے جھکتا ہے وہ در بدر نہیں جھکتا. فرمایا جو رب سے ڈرتا ہے وہ ہر ایک سے نہیں ڈرتا, میں اپنے رب سے ڈرنے والا ہوں. تو ظالم جابر ہے, میں تجھے کہہ بھی رہا ہوں تو ظالم جابر ہے. اس نے کہا قتل کر دو اس کو. اس کے لیے قتل کرنا معاذ اللہ کون سی کو بڑی بات تھی. سعید بن جبیر کو جب قتل کا حکم دیا, سعید بن جبیر اٹھے, اپنا منہ قبلہ کی طرف کر دیا اور پڑھا قرآن کی آیت انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. یا اللہ میں نے منہ تیری طرف کر لیا, شاید میری زندگی کا آخری لمحہ ہے. حجاج بن یوسف قرآن سمجھتا تھا, اس نے کہا اس نے قبلہ والی آیت پڑھی ہے, قبلہ سے منہ پھیر کے قتل کرو. قبلہ سے منہ پھیرا گیا. حضرت سعید بن جبیر نے قرآن کی اگلی آیت پڑھ دی, فرمایا فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. قرآن کہتا ہے رب کعبے میں نہیں ہے, جدھر منہ کرو گے رب کی رحمت ادھر ہی تمہیں ملے گی. اس نے کہا زمین کی طرف منہ کر کے ان کو قتل کرو. سعید بن جبیر کا منہ جب زمین کی طرف کیا جاتا ہے,
آپ پھر قرآن کی آیت پڑھ دیتے ہیں. آپ فرماتے ہیں رب کہتا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. قرآن کہتا ہے ہم نے اسی زمین سے بندے کو پیدا کیا ہے, اسی زمین میں اس کو دفن کریں گے, اور فرمایا اسی زمین سے دوبارہ زندہ کر کے بھی نکالیں گے. جب یہ قرآن کی آیت پڑھی, حجاج نے کہا بس اس کو قتل کر دو, مزید مہلت نہ دو. حضرت سعید نے یوں ہاتھ اٹھائے, مظلوم اللہ کی بارگاہ میں التجا کرنے لگا ہے, یا اللہ اس حجاج نے لاکھوں کو قتل کیا ہے, مولا میں مظلوم ہوں, تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں, میرے بعد یہ مزید کسی کو قتل نہ کر سکے, یا اللہ میری یہ مظلومانہ دعا اپنی بارگاہ میں قبول کرنا. بس حضرت سعید بن جبیر نے دعا کی, اللہ کی عرش تک پہنچی, اللہ نے قبول کر لی. بس رات پڑی, حجاج اپنے کمرے میں گیا, چیختا ہوا باہر نکلا, پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا سعید بن جبیر مجھے ٹانگوں سے پکڑ کے کہتے ہیں چل میرے پاس آ جا, اس لیے میں ڈر کے باہر نکل آیا. سارا دن جاگتا رہا, رات پڑی سونے لگا, چیختا ہوا باہر نکلا, پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا حضرت سعید بن جبیر مجھے ٹانگوں سے پکڑ کے مجھے کھینچتے ہیں, اس لیے میں ڈر گیا باہر نکل آیا. 16 دنوں کے بعد خود نہیں نکلا, حجاج کی لاش ہی کمرے سے باہر نکلی ہے. اب دیکھو مظلوم کی آہ سے بچو, فرمایا اللہ کی عرش تک اس کی بد دعا کے جملے جاتے ہیں. حجاج بن یوسف نے بڑوں پہ ظلم کیا, لیکن سعید بن جبیر پہ جب ظلم کیا, آپ کے دل سے جو آہ نکلی اس کے خلاف, وہ 18 دنوں کے اندر 16 دنوں کے اندر اس کو لے ڈوبی.